ریسٹورنٹ کی روشنی حد سے زیادہ تیز تھی، بس اتنی تھی کہ چہروں کے تاثرات چھپ نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیوار کے باہر شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل رہی تھی۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کسی بے چین دل کی طرح پلک جھپک رہی تھی۔ مناہل ایک کونے والی میز پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے، انگلیاں بار بار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا سامنے رکھے کافی کا کپ بھی ہل رہا ہے۔ 6 مہینے، پورے 6 مہینے فیس بک کی سکرین سے شروع ہونے والی باتیں، رات گئے وائس نوٹس، لمبے لمبے میسیجز، وعدے، یقین دہانیاں۔ انہی 6 مہینوں میں وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی جسے اس نے آج تک سامنے سے نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ پورے 6 مہینے بعد آج ان دونوں نے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر کب تک اس رشتے کو اسی طرح گھسیٹتے رہتے؟ اب اس رشتے کو ایک نام دینا ضروری تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن آج اسے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے گھسیٹ لائی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر سر اٹھایا تھا۔ ایک اونچا لمبا دراز قد نوجوان اندر داخل ہوا، سیاہ کوٹ، سنجیدہ چہرہ، نگاہوں میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ چند لمحے رکا، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، پھر اس کی نظر مناہل پر ٹھہر گئی تھی۔ یہ وہی تھا مرتسم خان، جس کی شخصیت تصویر سے زیادہ حقیقت میں رعبدار تھی، جسے دیکھ کر مناہل کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ مناہل اپنی جگہ سے فوراً کھڑی ہو گئی تھی، گھبراہٹ میں کرسی ہلکے سے پیچھے سرک گئی۔ مرتسم قدم بے قدم اس کی طرف آیا تھا، قریب آ کر رکا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھایا۔ کیسی ہے محترمہ؟ امید کرتا ہوں آپ کو میں نے انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ دراصل اچانک ایک ضروری میٹنگ آ گئی تھی جہاں جانا بے حد ضروری تھا، اگر نہیں جاتا نقصان کافی بڑا ہو سکتا تھا۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، ایسا اعتماد جو مناہل کی دل کی دھڑکن اور تیز کر گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں اور زیادہ دیر نہیں ہوئی، آپ اس طرح معذرت نہیں کریں۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اسے خوف محسوس ہوا تھا کہیں سامنے کھڑا شخص اس کے دل کی دھڑکن نہ سن لے۔ مرتسم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے اس کی گھبراہٹ کو تول رہا ہو، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی معصوم ہرنی خوفزدہ ہو رہی ہے، اس کے مزید امتحان میں ڈالے بغیر وہ بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ مناہل نے سر ہاں میں ہلایا اور سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، درمیان میں صرف بٹنوں کی ہلکی آوازیں اور پس منظر میں چلتی مدھم موسیقی تھی۔ چند لمحے بعد مرتسم نے خاموشی توڑی، مجھ سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے جیسا تمہیں سوچا تھا ویسا ہی پایا ہے، بلکہ تصویر سے کہیں زیادہ۔ مناہل، حقیقت میں تم بہت خوبصورت ہو، یہ حیادار آنکھیں، خوبصورت گلال چہرہ، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنی اچھی لڑکی میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہے۔ مناہل کے گال سرخ ہو گئے تھے، اس نے نظریں چکا لی، پھر ہمت کر کے بولی، اور آپ تصویر میں جتنے کم رعبدار لگ رہے تھے، حقیقت میں اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مجھے آپ کو دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ بے خیالی میں اپنے دل کا حال اس سے بھول چکی تھی۔ مرتسم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اس لمس میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا اور نہ ہی کسی کو کچھ بولنے دوں گا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر ڈر کس بات کا؟ ریلیکس ہو جاؤ، میرے چہرے سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر میں دنیا کے لیے ظالم ہوں پھر بھی تمہاری طرف کبھی سخت نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، اس لیے ریلیکس رہو۔ مناہل نے نفی میں سر ہلایا، مگر دل اب بھی بے قابو تھا۔ نہیں، بس دل عجیب سا لگ رہا ہے۔ آپ سے ڈر نہیں لگ رہا، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کیا میں یہ سب صحیح کر رہی ہوں؟ اگر بابا کو ان باتوں کا علم ہوا کہ میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہوں اور اس سے ملاقات کر چکی ہوں، نہ جانے کیا ہوگا۔ بس اسی لیے ہلکان ہوں۔ مرتسم نے اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر کہا، اچھا یہ بتاؤ، تم نے نکاح کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ اس کی باتوں کا رخ موڑ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا سامنے بیٹھی لڑکی اپنے حالات سے کتنا مجبور ہے، اس لیے وہ بنا فضول بات کے مدعے کی بات پر آیا تھا، جبکہ یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ مناہل چونک گئی تھی۔ نکاح؟ مرتسم، ہمارے رشتے کو صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، میں اتنی جلدی کیسے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں نے کافی گھنٹے آپ کے اس فیصلے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن مجھے کوئی بہتر حل نظر نہیں آ رہا۔ میں ایسے کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں، وہ بھی بابا کی اجازت کے بغیر؟
وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، بلکہ وہ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ معتصم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہارے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے بابا تمہاری شادی مجھ سے نہیں کروائیں گے، یہ میں جانتا ہوں، اس لیے بہتر ہے تم نکاح کر لو، آگے میں سب سنبھال لوں گا۔ میں تمہیں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، ایک دفعہ تو میری دسترس میں ہوگی، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہوگا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اگر تم میری نہیں ہوئی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، ہار جاؤں گا۔ منائل دیر تک خاموش رہی، اس کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے مگر دل ان سب پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، کب نکاح کریں گے؟ وہ جانتی تھی یہ فیصلہ اس کے لیے مشکل ثابت ہوگا، لیکن وہ اپنی محبت اس طرح ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ معتصم کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آئی تھی۔ اسی ہفتے جمعے کو میرے فلیٹ پر تمہیں صرف آنا ہوگا، باقی انتظام میں کر لوں گا۔ منائل نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر دھیمی آواز میں بولی، جی ٹھیک ہے۔ ریسٹورنٹ کی روشنی اب بھی ویسی ہی تھی مگر منائل کو لگا جیسے اس کی زندگی کا منظر بدل چکا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے وقت کی سوئیاں آگے بڑھنی تھیں اس کے دن عجیب تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کو اپنے نکاح کے بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں کر پائی تھی، اور آج وہ دن بھی سر پر آن پہنچا تھا جب وہ اپنے باپ کے نام کو اپنے نام سے ہٹا کر کسی اور کا نام لگانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ کالج سے آدھے دن کی چھٹی لے کر وہ معتصم کے لگژریس فلیٹ آ چکی تھی۔ فلیٹ میں غیر معمولی خاموشی تھی، پردے آدھے کھنچے ہوئے تھے، باہر سڑک کی ہلکی سی آواز اندر آ کر دم توڑ دیتی۔ منائل بیڈ روم میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے تھے مگر انگلیاں مسلسل کپڑے کو مروڑ رہی تھیں۔ دل بار بار سینے سے نکل کر حلق تک آ جاتا، اس پر خوف طاری تھا لیکن وہ خود کو قابو میں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دماغ میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے، یہ سب اتنا جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہی درست فیصلہ؟ اگر بابا جان جاتے تو؟ اگر ان کو ذرا بھی میرے نکاح کا علم ہو گیا، کیا قیامت برپا ہوگی؟ کیا وہ میری عمر پر شکل نہیں دیکھ پائیں گے؟ پہلے امی اور اب میں، کہیں یہ ظلم تو نہیں؟ پہلے بیوی نے دھوکہ دیا اور اب بیٹی دینی ہے۔ اس کا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا تھا، خیالات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور محبت سامنے کھڑی ہو کر سوال پوچھ رہی ہے، کیا تم آج اپنے باپ کی محبت پر اپنے محبوب کی محبت کو حاوی آنے دو گی؟ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر آنسو اب بھی بہنے نہیں دیے تھے۔ وہ خود کو مضبوط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مگر اب تک اس کے پاس جواب نہیں آیا تھا۔ چند لمحے مزید گزرے تھے اور کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور پھر دروازہ کھل گیا تھا۔ معتصم اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ مولوی صاحب اور 2 گواہ تھے۔ معتصم کا انداز معمول کے مطابق سنجیدہ تھا، جیسے یہ سب پہلے سے طے شدہ اور بالکل درست ہو۔ منائل نے جیسے ان سب کو ایک ساتھ دیکھا، وہ مزید خود میں سمٹ گئی، نظریں جھک گئیں، کندھے ڈھلک گئے تھے۔ معتصم کو دیکھ کر اس کے دماغ کی ہر سوچ کہیں دور چلی گئی تھی۔ اگر کوئی سوچ دماغ میں پل رہی تھی وہ صرف اور صرف آگے کے مرحلے کی تھی، نکاح کے بعد کیا ہوگا؟ مولوی صاحب نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر معتصم کی طرف دیکھ کر بولے، اجازت ہے معتصم صاحب، نکاح شروع کروں؟ معتصم نے ایک لمحہ منائل کی طرف دیکھا، اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا، ایک دفعہ اسے پوچھ لیتا ہوں کیا تم نکاح کے لیے دل سے راضی ہو؟ مگر پھر اپنے خیال کو جھٹک کر اس نے سر ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جی شروع کریں۔ مولوی صاحب نے رجسٹر سیدھا کیا، قلم نکالا اور منائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی آواز نرم مگر واضح تھی، مناہل ولد ندیم احمد، آپ کا نکاح معتصم خان ولد سلیمان خان سے طے کیا جاتا ہے۔ مہر مقررہ کے عوض کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ مناہل کے کانوں میں گونجنے لگے، اس کا دل زور سے دھڑکا، آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے، آنسو بے اختیار گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے توقف کیا، پھر دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مناہل نے سر جھکا لیا، آنسو اس کے کپڑوں پر گر رہے تھے، قبول ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری مرتبہ سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس نے جیسے خود کو سمیٹ کر جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر پر کچھ لکھا، پھر نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا، یہاں دستخط کر دے بیٹی۔ منائل نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا، ایک لمحے کو اس کی انگلیاں رک گئیں، جیسے آخری بار دل دماغ سے اجازت مانگ رہی ہو۔
کیا باپ کو بھول کر ایک پرائے انسان سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے؟ کیا اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے؟ اور یکدم دماغ دل پر حاوی ہو گیا تھا۔ ساری زندگی وہ گٹ گٹ کر اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی، اپنی ماں کی غلطی کی سزا خود نہیں بھگت سکتی۔ یہی سوچ کر پھر اس نے دستخط کر دیے تھے۔ اب مولوی صاحب مرتسم کی طرف متوجہ ہوئے۔ مرتسم خان بس سلیمان خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مرتسم کی آواز میں نہ لرزش تھی نہ توقف۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مرتسم نے سیدھا ہو کر کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر اس کے دستخط بھی لے لیے، پھر ہاتھ اٹھا کر مختصر سی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے اس بندھن میں برکت دے۔ گواہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہلکے سے سر ہلائے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب رجسٹر بند کرتے ہوئے بولے، نکاح ہو گیا ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خاموش فلیٹ، بند دروازہ اور ایک فیصلہ جو اب کاغذ پر لکھا جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد فلیٹ میں اب وہ ہلچل نہیں رہی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جوتوں کی آہٹیں، سرگوشیاں سب پیچھے رہ گئی تھیں۔ کمرے میں صرف خاموشی تھی اور اس خاموشی میں منائل کی تیز سانسوں کی آواز۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے، سر جھکا ہوا۔ نکاح کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جیسے کسی نے دل پر مہر لگا دی ہو۔ اس کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ کیا جو اس کے ساتھ ہوئے وہ سب ٹھیک تھا؟ کیا مرتسم ابھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے گا؟ دماغ سو طرح کے خیالات بن رہا تھا۔ خوف ہر شے پر قادر تھا۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا، کیا یہ فیصلہ اس کو پچھتانے پر مجبور تو نہیں کرے گا؟ کیا اس کا باپ اسے معاف کر دے گا؟ مرتسم چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کوئی منصوبہ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہو۔ جو چند لمحوں بعد اس نے گلا صاف کیا اور بولا، مبارک ہو مناہل، ہم دونوں ایک پاک رشتے میں آگے ہیں۔ اس کی آواز پر اپنے خیالوں سے باہر آ گئی تھی۔ مناہل نے آہستہ سے سر اٹھایا مگر کچھ نہیں بولی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زبان پر کسی نے خاموشی کی مہر لگا دی ہو۔ مرتسم نے بات جاری رکھی، میں بہت جلد تمہارے لیے رشتہ لے آؤں گا۔ جب تک تم رخصت ہو کر میرے گھر نہیں آ جاتی تب تک میں تم سے کوئی تعلق نہیں بناؤں گا، اس لیے ڈرنے یا رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں یقین تھا مگر منائل کے دل میں سکون نہیں اترا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا مرتسم۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مجھے خوف آ رہا ہے، اگر بابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے، مجھے سبب سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے امی انہیں دھوکہ دے چکی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایک امیر مرد کو اپنے لیے منتخب کیا، اور اب میں نے بھی وہی کیا ہے۔ بابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے یہ کیا کر لیا؟ میرا دل اب سب غلط ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ مرتسم نے فوراً جواب دیا جیسے اس جملے کا منتظر تھا، میں ہوں نا، جب میں موجود ہوں تو تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں سب سنبھال لوں گا، تم پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی تھی، اور ہاں، اب شاید تم گھر جاؤ، ٹائم کافی ہو رہا ہے۔ منائل نے چون کر اپنی کلائی گھڑی کی طرف دیکھا، آنکھیں پھیل گئی، 1:30 بج رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے 1 بجے گھر جانا تھا، آپ نے 1:30 بجا دی ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، آواز میں بے بسی تھی۔ بابا چھوڑیں گے نہیں آج، وہ گھر ہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں امی کی وجہ سے بابا مجھ سے کتنے خفا رہتے ہیں۔ مرتسم نے اس کے چہرے پر پہلی پریشانی دیکھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بلا وجہ ڈر رہی ہو۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ منائل کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اگر بابا نے سوال کیے تو میں کیا کہوں گی؟ میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گی۔ مرتسم نے ایک قدم آگے بڑھایا، لہجہ نرم رکھا تھا، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، راستے میں سوچ لیں گے کیا کہنے ہیں۔ اس نے بیگ اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھا، چلو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ منائل نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی، وہی کمرہ جہاں کچھ دیر پہلے اس کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا۔ دل میں عجیب سی کھچاؤ تھی، جیسے کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہو۔ اس نے دوپٹہ سنبھالا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ فلیٹ کا دروازہ بند ہوا تو رہداری میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ منائل نے گہرا سانس لیا مگر گھبراہٹ کم نہیں ہوئی۔ لفٹ کے آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا، سرخ آنکھیں، اترا ہوا چہرہ اور ہونٹوں پر خاموشی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مرتسم نے انجن سٹارٹ کیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں منائل، تم بس پریشان نہ ہو اور اپنا خیال رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ منائل نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سڑک کی لائٹس پیچھے کی طرف بھاگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دل میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، یہ سب واقعی ٹھیک ہو جائے گا یا سب مزید الجھتا چلا جائے گا؟
لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر سے تھوڑی دور پہلے ہی گاڑی روکی گئی تھی اور وہ سیدھا اپنے گھر چلی گئی تھی۔ گھر کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا تو مناہل نے جیسے سانس روک لی۔ دیواروں پر پھیلی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں مدھم بلب جل رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جوتے اتارے اور دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ سینہ تنگ ہوتا جا رہا ہو۔ وہ ابھی پہلی 2 سیڑھیاں ہی چڑھی تھی کہ پیچھے سے بھاری آواز گونجی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ مناہل کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے گھبراہٹ میں ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی۔ دل ہی دل میں خود کو سنبھالا، گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے پلٹی۔ سامنے ندیم صاحب کھڑے تھے، ماتھے پر بل، آنکھوں میں سختی، بازو سینے پر باندھے ہوئے۔ ان کی نظر سیدھی اس کے چہرے پر تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بول پڑے۔ جواب دو، 1 بجے تمہارے کالج سے چھٹی ہو جاتی ہے، 1:45 ہونے کو آئے ہیں۔ کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے؟ مناہل کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بابا، وہ دراصل جس بس میں سے میں آ رہی تھی نا، وہ خراب ہو گئی تھی۔ اس نے جھوٹ کو سچ بنانے کی ناکام کوشش کی، پھر ہمت کر کے پوچھا، آپ کام پر نہیں گئے؟ ندیم صاحب کی آنکھیں مزید تنگ ہو گئی۔ بات گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا۔ وہ 1 قدم آگے بڑھے۔ اگر تم نے اپنی ماں جیسی کوئی بھی حرکت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری اولاد ہو۔ مناہل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ بابا، انہوں نے اس کی بات کاٹ دی، تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، سمجھ آئے؟ وہ خاموش کھڑی رہی، سر جھکا ہوا، ہاتھ کپڑوں میں الجھے ہوئے۔ ندیم صاحب نے سرد لہجے میں بات جاری رکھی، اور ہاں، تمہارا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے۔ مناہل نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میں نے کوئی الٹی بات نہیں کی، سیدھی بات کی ہے میں نے۔ تمہارا رشتہ ایک لڑکے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ ان کی آواز میں حکم تھا۔ اچھا خاصا بزنس مین ہے، 1 ہفتے میں شاید وہ لوگ چکر لگائیں اور اگلے ہفتے تک میں تمہاری سادگی سے شادی کر دوں گا۔ میں حیران ہوں، اتنا اچھا رشتہ تمہارے لیے کیسے آ گیا؟ اسی لیے میں نے انتظار نہیں کیا اور ہاں کہہ دی ہے۔ وہ سانس تک نہیں لے سکی۔ بابا پلیز، بس بہت ہو گیا ہے۔ وہ تیز ہو گئے تھے۔ یہ روز روز کا ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک دن یہی خبر ملے گی کہ پہلے میری بیوی بھاگ گئی تھی اور اب بیٹی بھاگ گئی ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح اترے۔ بابا، ایسا مت کہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں سچ میں اب ٹائم ضائع کروں گی، میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ندیم صاحب نے غصے سے اسے گھورا۔ اوپر جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہو کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کروں گا وہی جو میرا دل چاہے گا، کہہ کر لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی تھی، مگر مناہل کے کانوں میں ان کے الفاظ گونجتے رہے تھے۔ وہ وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑی رہ گئی، جسم سن، دماغ خالی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے نکاح، مرتسم کے الفاظ، وعدے، یقین، اور اب یہ سب۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ آج ہی تو اس نے ایک فیصلہ کیا تھا جسے وہ زندگی بھر کا سہارا سمجھ رہی تھی، اور آج ہی اس کے باپ نے اس کی زندگی کا ایک اور فیصلہ سنا دیا تھا، بغیر پوچھے، بغیر جانے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہر قدم بھاری تھا۔ دل میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، جو نکاح اس نے چھپ کر کیا، وہ اس طوفان کے سامنے اسے بچا پائے گا یا نہیں؟ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ دیواروں پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک دل کی دھڑکن کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ پورا دن پریشانی میں گزرا تھا۔ بابا کی باتیں، ان کا فیصلہ، اور صبح کا نکاح، سب کچھ ذہن میں الجھا ہوا تھا۔ مناہل بستر کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، مگر انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس نے اسکرین پر مرتسم کا نام دیکھا تو دل اور تیز دھڑکنے لگا تھا۔ کئی بار نمبر ملانے کا سوچا، پھر کاٹ دیا۔ آخرکار ہمت جمع کر کے کال ملا ہی لی تھی۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ دوسری طرف سے اس کی آواز آئی، سخت اور بے چین۔ کب سے میں نے تمہیں گھر پر ڈراپ کیا ہوا ہے، کتنے کالز اور میسیجز کر چکا ہوں، ایک کا بھی رپلائی نہیں دیا۔ مناہل کے ہونٹ لرز گئے تھے۔ میں پریشان تھی۔ وہ بولی تھی کہ وہ پھر بول پڑا۔ بابا نے کچھ زیادہ ڈانٹ دیا تھا نا؟ میں جانتا ہوں وہ کیسے ہیں، تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ شیئر کر لیا کرو لڑکی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب سچ بتا دے، کہ اس کے باپ نے اس کی شادی طے کرتی ہے، کہ اس کے سر پر ایک اور طوفان کھڑا ہے، مگر خوف اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ زبان جیسے سن ہو گئی تھی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایک بات بولوں؟ ہاں کہو، کیا بات ہے؟
اس کی آواز میں اب تحمل کم اور اختیار زیادہ تھا۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر کبھی آپ کو معلوم ہو کہ میری شادی فکس ہو گئی ہے اور میں کسی اور کی دلہن بن چکی ہوں، یا میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فون کی دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر مرتسم کی آواز آئی، پہلے سے زیادہ سرد۔ پہلی بات، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مرتسم خان کی ہو جائے وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ منائل کی سانس اٹک گئی۔ اور دوسری بات، وہ لمحہ بھر رکا، پھر بولا، اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا تمہاری شادی مرتسم سے ہوئی ہے، اور مرتسم معاف نہیں کرتا، سزا دیتا ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میری سزا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں یہ بات کس طرح بول رہا ہوں، مگر یہی حقیقت ہے۔ مجھ سے غداری نہیں کرنا، میں معاف نہیں کرتا۔ منائل کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کبھی ایسا ہوا تو میں آپ کو کچھ بتا بھی نہیں پاؤں گی۔ بہتر ہی ہوگا، اس نے بے رحمی سے کہا، کیونکہ اگر مجھے ایسا کچھ بھی پتا چلا تو یاد رکھنا میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے مجھ تک بات پہنچنے سے پہلے ہی مسئلہ حل کر لینا۔ یہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ دل چاہا چیخ کر رو دے، مگر آواز باہر نہیں آ سکی۔ فون پر بس اس کی سانسوں کی آواز رہ گئی تھی۔ مرتسم نے پھر کہا، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ چونکی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے زبردستی خود کو سنبھالا۔ سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ اس نے شک بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بہت تھک گئی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کال کاٹ دی، موبائل بستر پر رکھ دیا اور گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا۔ اب آنسوؤں کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تکیہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ اس کا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا۔ میں نے کیا کر لیا؟ مجھے فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ مرتسم مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر انہیں حقیقت معلوم ہو گئی۔ ایک طرف باپ کا فیصلہ، دوسری طرف شوہر کی دھمکیاں۔ جس نکاح کو وہ تحفظ سمجھ بیٹھی تھی، وہی اب اس کے لیے خوف بن رہا تھا۔ رات خاموش تھی، مگر مناہل کے اندر شور برپا تھا۔ ایسا شور جس نے اس کی نیند، اس کا سکون سب چھین لیا تھا۔ پوری رات اس کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کالج کی کلاس میں عجیب سی بے دلی چھائی ہوئی تھی۔ لیکچر جاری تھا، مگر منائل کا دھیان بورڈ پر نہیں، کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ سامنے کھلی کاپی پر قلم رکھا تھا، مگر ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ دماغ میں پچھلی رات کی آوازیں، دھمکیاں، باپ کے الفاظ اور مرتسم کی سرد باتیں گونج رہی تھیں۔ دل مسلسل بے چین تھا، جیسے کسی انہونی کا اندیشہ ہو۔ اچانک کلاس کا دروازہ کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ کالج کے ملازمہ اندر آئے۔ اس نے کلاس پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز میں بولی، مناہل ندیم؟ مناہل چونک گئی۔ جی؟ تمہاری والدہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ پرنسپل نے چھٹی دے دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ پورے کمرے میں سرگوشیاں پھیل گئی تھیں۔ مناہل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ والدہ یہاں؟ اس نے بے یقینی سے ملازمہ کو دیکھا، جیسے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بیگ اٹھایا اور خاموشی سے کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ کالج کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظر سیدھی سامنے کھڑی عورت پر پڑی۔ زینت بیگم کھڑی تھی، سلیقے سے پہنا ہوا لباس، چہرے پر خود اعتمادی اور ساتھ ایک مضبوط جسامت والا گارڈ۔ مناہل کا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے قریب گئی تھی۔ امی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف تھی۔ آپ جانتی ہیں، بابا کو میرا آپ سے ملنا پسند نہیں ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کہا تھا، اور مجھے آپ بالکل یاد نہیں آتی۔ زینت بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے باپ کی بات سنوں گی؟ ان کی آواز میں غرور تھا۔ میں نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا تھا، تکلیفیں برداشت کر کے تمہیں پیدا کیا تھا۔ تمہارا باپ ہوتا کون ہے مجھے منع کرنے والا؟ مناہل کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ بابا منع کریں یا نہ کریں، مجھے آپ سے نہیں ملنا، اس نے 2 ٹوک کہا۔ آئندہ کے بعد آپ اس طرح مجھے لینے نہیں آئیں گی۔ اب میں گھر جاؤں گی تو بابا غصہ کریں گے۔ گھر؟ زینت بیگم ہنس پڑی۔ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اپنے باپ کے گھر نہیں؟ مناہل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ زینت بیگم کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ کب تک میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی؟ اگر مجھے میری زندگی عیاشی اور سکون کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا تھا تو میں کیوں نہ تمہارے باپ کو چھوڑتی؟
ایک عورت کب تک غربت برداشت کرے؟ منائل کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے امی۔ اور سنو، وہ آگے جھک کر بولی، میں تمہاری شادی کبھی بھی تمہارے بال کی پسند سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے کیسے تمہاری شادی فکس کر دی؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ تک تمہاری خبریں نہیں پہنچتی؟ منائل کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ تمہاری شادی میرے بھتیجے سے ہوگی، زینت بیگم نے فیصلہ سنایا۔ سمجھ آئی؟ منائل نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ سوچیے کبھی مت۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ مضبوط تھے۔ میں وہی کروں گی جو میرا باپ کہے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی، گیٹ کی طرف قدم بڑھائے مگر اگلی لمحے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا گیا۔ زینت بیگم کے اشارے پر گارڈز آگے بڑھے تھے۔ چھوڑے مجھے۔ منائل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ زبردستی ہے، گاڑی میں ڈالو اسے، زینت بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ مزاحمت کرتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل دی گئی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ منائل کی چیخ گلے میں ہی رہ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باہر کالج کا گیٹ پیچھے رہ گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ منائل کی دنیا ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اور اس بار وہ خود کو بچانے کے لیے بالکل تنہا تھی۔ وہ سیدھا اسے لیے اپنے گھر آئی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ زور سے کھلا۔ منائل کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے اندر لائی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل حرک میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اگلی لمحے اسے صوفے پر پٹک دیا گیا تھا۔ کمرے میں بھاری فرنیچر، چمکتی ہوئی لائٹس اور دیواروں پر آویزہ قیمتی تصویریں تھیں مگر اس وقت سب کچھ اسے قید خانہ لگ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اپنے باپ کی بجائے اپنی ماں کے پاس ہے۔ اس کے بابا اس کو اس کی ماں کا ذکر کرنے تک نہیں دیتے تھے اور آج وہ ان کے گھر پر تھی۔ یہ سوچ اس کی جان نکال رہی تھی کہ اب اس کے باپ کا کیا رد عمل ہوگا۔ زینت بیگم اس کے سامنے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ آج رات ہی تمہارا نکاح اپنے بھتیجے سے کرواؤں گی، انہوں نے دو ٹوک کہا۔ زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا باپ کسی فقیر سے تمہاری شادی کروائے گا اور پھر تم ساری عمر میری طرح روتی رہو گی۔ میں نہیں چاہتی تمہارا حال میرے جیسا ہو۔ جو فیصلہ میں لوں گی اس پر تمہیں ہر قیمت پر سر خم کرنا ہوگا۔ اگر تم میرے خلاف جانے کی جرت کرو گی، یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جس کا تم نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ منائل نے صوفے کے کنارے ہاتھ جما کر خود کو سنبھالا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ میں آپ کی طرح چال باز عورت نہیں ہوں جو اپنا شوہر اور بچی چھوڑ کر بھاگ جائے۔ مجھے پیسوں کی بھوک نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتی، یہ میرا جائز حق ہے۔ میں شادی اپنی مرضی کے مطابق کروں گی۔ میرا باپ جس لڑکے پر ہاتھ رکھے گا آنکھ بند کر کے اسے اپنا لوں گی، لیکن آپ کی پسند کو کبھی بھی اپنے لیے منتخب نہیں کروں گی۔ آپ نے جو میرے باپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیے وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ زینت بیگم نے طنزیہ سے ہنس کر کہا۔ بڑی باتیں آ گئی ہیں زبان پر۔ باپ نے دو روٹی کیا کھلا دی، اس کی باتیں کرنے لگی ہو؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، ہاں میرا باپ ہی مجھے روٹی کھلاتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے اور میری تربیت کرتا ہے۔ آپ کی طرح مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگتا بلکہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ آپ کو صرف اپنا عیش چاہیے تھا۔ اگر آپ کے لیے پیسہ ہی ضروری تھا، مجھے پیدا کرنے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ خیر، آپ جیسے پتھر کے سامنے کچھ بھی کہہ کر اپنے الفاظ ضائع ہی کرنے والی بات ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ بابا نے جس چیز کو میرے لیے منتخب کیا ہے، منائل نے بات جاری رکھی، وہ بھی اچھا ہے۔ میں اسی سے بس بہت بولی تھی، اب آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ خاموش، ایک دم۔ زینت بیگم کی آواز کمرے میں گونج گئی تھی۔ آواز بالکل بند ہونی چاہیے۔ آج ہی تمہارا نکاح ہوگا اور یہ میں طے کر چکی ہوں۔ میرے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے تم اور تمہارا باپ کتنے پانی میں ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرا شوہر کتنا رئیس اور طاقتور ہے۔ اگر میرے خلاف جانے کی جرت کی تو تمہارے باپ کو ختم کروا دوں گی اور یہ میری کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 2 لاکھ کسی بھی بندے کو دوں گی، جا کر تمہارے باپ کے سینے میں گولی اتار کر آئے گا اور پھر تم یتیم ہو جاؤ گی۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے جو میں کروں وہی تمہیں کرنا ہے، ورنہ تمہارے اور تمہارے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ یہ سن کر مناہل کا دل دہل گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ زینت بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا باپ مر جائے یا پھر تمہاری ضد جیت جائے، فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ میں تم پر اب زبردستی نہیں کروں گی، لیکن انکار کی صورت میں یتیم ہی ہونا ہے تمہیں، اور جب تم یتیم ہو جاؤ گی پھر تمہیں ہر قیمت پر میرا ہی فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔
کیونکہ میرے علاوہ پھر تمہارے اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور میں تمہاری شادی پھر اپنے بھتیجے سے کرواؤں گی۔ مناہل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ایک دفعہ بھی آپ کو میرا اور بابا کا خیال نہیں آتا؟ یقیناً شادی میں بھی آپ کا ہی کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ جب بھی آپ اتنا زور دے رہی ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ جیسی عورت ماں بھی رہ چکی ہے۔ آپ کا بس چلتا تو مجھے پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر مار دیتی۔ زینت بیگم کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ فیصلہ کر لو، انہوں نے بے رحمی سے کہا۔ نکاح کری ہو یا پھر تمہارے باپ کے ساتھ کچھ کروں؟ مناہل کا دل چیخ اٹھا۔ وہ سب سچ بتانا چاہتی تھی کہ وہ پہلی نکاح شدہ ہے، کہ وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، مگر زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ مرتسم کی دھمکیوں کی گونج، بابا کی جان کا خوف، سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، آنسو خاموشی سے گالوں پر بہتے رہے۔ میں راضی ہوں، لیکن میں آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ آپ جو میرے ساتھ کر رہی ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ ایک دن آپ کو اپنی غلطی کا ضرور احساس ہوگا۔ نہ آپ نے میرے باپ کے ساتھ اچھا کیا اور نہ ہی آپ میرے ساتھ اچھا کر رہی ہیں۔ آپ بابا کا بدلہ بلا وجہ مجھ سے لے رہی ہیں، اور اس بات کا حساب آپ کو ایک دن ضرور دینا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، اس دن آپ کو بالکل بھی رحم نہیں ملے گا، بس سزا ملے گی۔ وہ بامشکل بولی۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک ہے۔ اچھی بات ہے، نہ ملے رحم، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ سمجھداری یہی ہے کہ تم نکاح کر لو۔ منائل نے سر جھکا لیا۔ دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، جیسے سب کچھ اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، باپ کی جان۔ لانچ کی روشنیاں تیز تھی، مگر اس کی دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ وہ جانتی تھی جو فیصلہ اس نے ابھی کیا ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے بھاری بوجھ بننے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ اس نے گھر جانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ماں نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ جان سے باہر نکلنا ناممکن عمل تھا۔ اس نے خوب شور مچایا تھا، دروازہ پیٹا تھا، لیکن اس کی بات نہیں سنی گئی تھی۔ بس کھانے کے وقت پر کھانا پہنچایا جا رہا تھا، اس کے علاوہ کسی نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج اسے اپنا آپ بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا نہیں تھا، بس ایک مدھم سی لائٹ جل رہی تھی جو دیوار پر سائے بنا رہی تھی۔ منائل فرش پر بیٹھی تھی، گھٹنوں سے سر ٹکائے، دل ایسا لگ رہا تھا جیسے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، نہ اس کے پاس موبائل تھا، نہ گھڑی، نہ کوئی ذریعہ کہ وہ اپنے باپ کو خبر کر سکے یا مرتسم تک کوئی پیغام پہنچا سکے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، ہر لمحہ بوجھ بن کر اس پر گر رہا تھا۔ آج اسے اپنے باپ کے گھر کی قیمت سمجھ آئی تھی کہ وہ وہاں رہ کر کتنی آزاد تھی اور یہاں رہتے ہوئے کتنی بے بس ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب اچانک دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس کا دل بری طرح اچھل گیا تھا۔ اس کی ماں نے بولا تھا کہ رات میں تمہارا نکاح ہوگا۔ یہ خیالات اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ زینت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے مولوی صاحب تھے، ساتھ گواہ اور ایک عورت بھی موجود تھی۔ منائل انہیں دیکھتے گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں وحشت پھیل گئی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح رد عمل دے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں جو بول رہی ہے وہ واقعی کر کے دم لے گی، وہ بھی اتنی جلد بازی میں۔ آخر ایسی بھی کیا نفرت جو اپنی بیٹی کا مستقبل تک نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف یہی خیالات آ رہے تھے۔ زینت بیگم نے اسے سرد نظروں سے دیکھا اور مولوی صاحب کی طرف رک کر کے بولی، مولوی صاحب آگے ہیں تم سے نکاح کی رضامندی پوچھنے۔ بہتر ہے تم ہاں کہہ دو، ورنہ میں تمہارے باپ کو ختم کروا دوں گی، اور یہ کام میرے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ دولہا باہر بیٹھا ہوا ہے، نکاح کے بعد تمہیں دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، کسی بھی چیز کی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، بس خاموشی سے نکاح کرو۔ حق مہر بھی بہت اچھا لکھا گیا ہے۔ یہ سن کر منائل کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ امی پلیز، وہ روتے بولی، ایک دفعہ میری بات آپ سن لیں، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، آپ ابھی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، یہ نکاح فاسد ہو جائے گا۔ ایک دفعہ آپ میری بات سن لیں، آپ جلد بازی نہیں کریں۔ مولوی صاحب آپ ہی میری بات سن لیں، یہ غلط ہو رہا ہے، خدا کے لیے میری بات سن لیں۔ وہ اس دفعہ چیخ پڑی تھی۔ زینت بیگم نے تیزی سے پلٹ کر اسے گھورا۔ میں نے کہا نا، بعد میں تمہاری ہر بات سن لوں گی، لیکن تھوڑا انتظار کرو، پہلے نکاح کی رسم ادا ہونے دو، اس کے بعد میں ہر بات بھی سنوں گی اور تمہاری ہر مشکل کو بھی آسان کروں گی۔ لیکن فی الحال نکاح کو مت روکو۔ نکاح کوئی عام چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک بہت بڑا کام ہے، بیچ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، خاص کر لڑکیوں کو بالکل بھی نہیں۔ یہ اچھے گھروں کی بیٹیوں کی علامت نہیں ہوتی۔ پھر مولوی صاحب کو خاطب کر کے کہا، آپ شروع کریں۔
اس کی پرواہ مت کریں، یہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے، یہ راضی ہے نکاح سے۔ وہ دوبارہ مناہل کی طرف مڑی، آواز میں دھمکی صاف تھی۔ مولوی صاحب کے چہرے پر ناگوار تاثرات تھے لیکن وہ خاموش رہے تھے۔ زینت بیگم اب اسے دیکھتی بولی، اپنی زبان کو بند کر لو، بس بہت ہو چکا ہے، بہت سن لی تمہاری باتیں اور بہت کر لی تم نے اپنی منمانی۔ اب وہی ہوگا جو تمہاری ماں چاہے گی۔ میں نے تمہیں مشکلات اٹھا کر پیدا کیا تھا، تمہارے باپ نے نہیں۔ وہ بس صرف اپنی اکڑ میں ہی رہتا ہے، اس کی اکڑ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں وہ ماں بن کر دکھاؤں گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ منال کے جسم میں جیسے سد لہر دوڑ گئی تھی، خوف نے اس کی آواز چھین لی۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا، قلم سیدھا کیا اور نرم مگر رسمی لہجے میں پوچھا، مناہل ولد ندیم احمد، آپ کا نکاح مبتسم خان ولد سلیمان خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ نام سنتے ہی وہ چونک گئی، ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ مبتسم، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے بے اختیار سر جھٹکا، جیسے خود کو اس خیال سے جھٹک رہی ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں منت کی التجا کی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے بولنے دو، مجھے سچ بتانے دو۔ مگر زینت بیگم نے منہ پھیر دیا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ منال کے ہونٹ کانپنے لگے تھے، اس کے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، تمہارے باپ کو ختم کروا دوں گی۔ آنسو بہتے بہتے ٹھوری تک آ گئے تھے۔ قبول ہے، اس کی آواز بمشکل سنائی دی تھی۔ تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار وہ خود کو سنبھال نہیں سکی، روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے کاغذات آگے بڑھائے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، قلم پکڑتے اس سے لگا جیسے انگلیاں اس کی اپنی نہیں رہی ہوں۔ دستخط ہو گئے، بغیر سمجھے بغیر چاہے۔ کچھ دیر میں سب لوگ کمرے سے نکل گئے تھے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرہ پھر خاموش ہو گیا، مگر یہ خاموشی اب چیختی ہوئی تھی۔ منال زمین پر بیٹھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ، مجھ سے سکتے ہوئے بولے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ نکاح پر نکاح، جھوٹ پر جھوٹ، خوف پر فیصلہ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر روتی رہی، معافی مانگتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیسے سنبھالے گی، کس کو سچ بتائے گی اور کس سے بچائے گی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی، اور اس کی زندگی اب ایک ایسے بوجھ کے نیچے دب چکی تھی جس کا وزن وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس کو دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرہ اجنبی تھا، پردے بھاری تھے، روشنی پیلی اور مدھم۔ بستر پر سادہ سی چادر بچھی ہوئی تھی، کونے میں رکھا لیمپ بے جان سا جل رہا تھا۔ زینت بیگم زبردستی اسے اندر لا کر دلہنوں کی طرح بٹھا گئی تھی، نہ کوئی زیور نہ کوئی بناؤ سنگھار۔ منال اپنے سادہ سے جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں تھے مگر انگلیاں لرز رہی تھیں، دل بے قابو تھا، سانس بے ترتیب تھی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، دروازہ کھلے گا تو سب سچ بتا دوں گی۔ وہ پہلی نکاح شدہ ہے، یہ نکاح دھوکہ ہے، اسے روکنا ہوگا کسی بھی طرح۔ خیالات ابھی ادھورے تھے، دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ منال کا سر جھکا رہا، قدموں کی آہٹ قریب آئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے اس کی ضبط ٹوٹ گیا تھا، آنسو پھوٹ پڑے تھے۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ روتی بولی، آواز کانپ رہی تھی۔ یہ نکاح دھوکہ ہے، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، میں پہلی نکاح کر چکی ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا، میں اپنے شوہر کی امانت ہوں۔ اس نے سانس لینے کو توقف کیا، پھر تیزی سے بولتی چلی گئی، میری ماں نے مجھے دھمکی دی تھی میرے باپ کو مار دینے کی۔ میرے اور بابا کے درمیان اختلافات ہیں، مگر میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ سامنے سے ایک آواز آئی، آواز جسے وہ پہچانتی تھی، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے بنا لڑے جھگڑے ایک دوسرا نکاح کر لیا۔ وہ بے اختیار سر اٹھا بیٹھی، آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے کوئی اور نہیں، مبتسم خان کھڑا تھا، وہی چہرہ، وہی سنجیدہ آنکھیں، وہی روب دار انداز۔ کمرہ جیسے گھوم گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو مر ڈائے تھے۔ مبتسم، وہ ہامتے ہوئے بیڈ سے اتری اور بنا سوچے سمجھے اس کے سینے سے لگ گئی، مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی، میں آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے سینے میں سر رکھ کر تڑپنے لگی، میں نے انکار کرنا چاہا تھا مگر۔ مبتسم نے آہستہ مگر مضبوطی سے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ رکو منال، وہ پیچھے ہٹی، آنکھوں میں سوال ہی سوال تھا۔ مبتسم نے ٹھنڈی سانس لی، مولوی صاحب نے جو نام لیا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، میں ہی ہوں، وہ مبتسم خان جس سے ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے۔ اس کے الفاظ کمرے میں ٹھہر گئے۔ منال کی سانس ٹوٹ سی گئی، یعنی؟ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ مبتسم کی آنکھوں میں ناراضگی کی لکیر ابھری تھی۔ میں یہ نہیں بھولوں گا کہ تم نے بنا مزاحمت کیے نکاح کیا ہے، تمہیں لڑنا چاہیے تھا، شور مچانا چاہیے تھا۔ میں مجبور تھی، مجبوری اپنی جگہ، وہ کاٹتے ہوئے بولا،
مگر میرا فیصلہ تمہارا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، مجھے اس وقت تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر وہی مدھم روشنی رہ گئی تھی۔ منائل وہیں کھڑی سن رہ گئی تھی۔ چند لمحے گزرے، یا شاید صدیوں پر۔ اس نے لرزتے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کی۔ یا اللہ، شکر ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر اس بار میں شکر بھی شامل تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ طوفان ابھی ختم نہیں ہوا تھا مگر کم سے کم یہ یقین مل گیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کے ہوش پوری طرح بحال ہوئے تو وہ چونک کر اٹھی۔ دل ابھی تک تیز دھڑک رہا تھا، سانس بھاری تھی، کمرہ اجنبی لگ رہا تھا، دیواریں جیسے اس پر جھک آئیں ہوں۔ وہ ایک لمحہ وہیں کھڑی رہی، پھر اچانک جیسے کوئی خیال بجلی بن کر دماغ میں کوند گیا۔ مرتسم۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے پھیلا ہوا گھر دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ وسیع راداری، لمبے لمبے پردے، دونوں طرف کتار در کتار دروازے۔ اتنا بڑا گھر، اتنے کمرے، اس کا شوہر کہاں ہوگا؟ اس کا دل گھبرا گیا تھا۔ لمحے بھر کو سر چکرایا اور اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دائیں طرف سیڑھیوں کے پاس ایک ملازمہ جھاڑو دیتی دکھائی دی۔ مناہل فوراً اس کی طرف بڑھی۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی۔ میرے شوہر، وہ کہاں ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ وہ کہاں غائب ہیں؟ ملازمہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر احترام سے سر جھکا کر دائیں جانب دیکھا تھا۔ بی بی صاحبہ، یہ سامنے والا کمرہ وہ ان کا ہے۔ یہ سنتے مناہل نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ تقریباً دوڑتے اس کمرے کی طرف گئی، ہاتھ کانپتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر پڑے اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے مرتسم بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پیشانی پر رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ مناہل قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھی، ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مرتسم نے سخت لہجے میں کہا، کیوں آئی ہو یہاں؟ تم نے تو نکاح کر لیا تھا نا؟ اس کے الفاظ میں کرواہٹ تھی۔ میں پاگل ہوں جو تمہارے لیے اتنا سب کرتا رہا؟ مجھے لگا تھا تم لڑو گی، اپنی ماں سے جھگڑا کرو گی، چیخو گی کہ تم نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم نے بغیر کچھ کہے نکاح کر لیا۔ منائل کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے مرتسم، پلیز۔ وہ اس کے قدموں کی قریب جھک گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ شخص میرے قریب آیا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گی۔ آپ کو پتہ ہے میرے ہاتھ میں پہلے ہی چھڑی تھی، آپ رکے ہی نہیں، ورنہ میں آپ کو دکھاتی۔ مرتسم ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پاگل ہو تم؟ وہ غصے سے بولا۔ ایسی بے وقوفانہ حرکت کرتی کیوں؟ وہ روتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا، میں گھبرا گئی تھی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں مرتسم، بہت زیادہ۔ یہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے کندھے چکولے کھانے لگے تھے۔ مرتسم کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس نے ایک لمحہ تامل کے بعد اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا۔ بس، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، خاموش ہو جا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی رہی تھی۔ مرتسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آئندہ کبھی ایسی صورتحال آئے تو اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھو مناہل، خود کا دفاع کرنا سیکھو۔ وہ ذرا پیچھے ہٹا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یہ تو میں تھا۔ اگر واقعی تمہارا نکاح کسی اور سے زبردستی کروایا جاتا تو تب تم کیا کرتی؟ مناہل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں غلط تھی، وہ سسکتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مرتسم نے آہستہ سے اس کے آنسو پونچھے۔ معافی مانگنے سے زیادہ ضروری ہے کہ تم مضبوط بنو۔ میں ہر وقت تمہیں بچانے نہیں آ سکتا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں سیکھوں گی، آپ کے لیے، اپنے لیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس خاموشی میں پہلی بار خوف کم اور یقین زیادہ تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ پردوں کے بیچ سے چھن کر آتی دھوپ نرم تھی، پرسکون۔ مناہل کی آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے اس کی نظر مرتسم پر پڑی، جس کے برابر لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر نیند کی ہلکی سی لکیر تھی مگر سکون نمایاں تھا۔ رات واقعی مختلف تھی۔ خوف، آنسو اور بے بسی کے بعد اعتماد نے جگہ بنا لی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف نکاح ہی نہیں، ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر تیار ہوئی۔ آج اسے اپنے باپ کے گھر جانا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ خیال ہی اس کے دل کو مضبوط کر رہا تھا۔ جب وہ مرتسم کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے لاؤنج میں زینت بیگم کھڑی ملازمین کو سخت لہجے میں ہدایات دے رہی تھیں۔ جلدی کرو، ناشتہ ابھی تک لگا نہیں، مہمانوں کو انتظار کروانا ہے کیا؟
اچانک ان دونوں پر نظر پڑی تو لہجہ فوراً بدل گیا۔ ارے جا گئے میرے بچے، آؤ آؤ ناشتہ کر لو۔ منائل کے قدم وہیں رک گئے تھے، اس کے اندر دبی ساری تلخی جیسے ایک دم باہر آنے کو بےتاب ہو گئی۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ میری ماں ہی نہیں ہے۔ زینت بیگم چونک گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ منائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو میرا خیال نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا؟ اگر متصم سے نہ ہوتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ مزید بولنا چاہتی تھی مگر زینب بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں جانتی ہوں، وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی۔ مجھے سب پتا تھا۔ منائل حیران رہ گئی۔ پتا تھا؟ پھر بھی آپ نے؟ ہاں، زینت بیگم نے گہری سانس لی۔ اس لیے میں نے زبردستی تمہارا نکاح کروایا تاکہ تمہارے باپ کی انگلی تم پر نہیں اٹھے، مجھ پر اٹھے۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہارے باپ نے تمہاری شادی ایک ایسے مرد سے طے کی تھی جو تم سے 20 سال بڑا تھا، صرف اس لیے کہ وہ امیر ہے۔ ان کی آواز میں کرواہٹ تھی۔ انہیں لگتا ہے کہ جیسے میں نے غریب کے ساتھ رہنا قبول نہ کیا اور تمہارے باپ کو چھوڑ دیا، ویسے تم بھی کسی غریب سے شادی کر کے اسے چھوڑ دو گی۔ نائل کا دل زور سے دھڑکا۔ اسی لیے میں نے تمہیں تمہارے شوہر کا نام لے کر نکاح کی بات کہلوائی۔ یہ کوئی میرا بھتیجا نہیں ہے، یہ میرے شوہر کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے۔ ہماری صرف سلام دعا تھی بس۔ وہ بے اختیار مرتسم کی طرف دیکھنے لگی۔ مرتسم نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے مناہل۔ پھر وہ زینت بیگم کی طرف مڑا۔ بے شک آپ نے میرے خیال میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، خاص طور پر مناہل کے والد کے ساتھ۔ زینت بیگم نے نظریں جھکا لی، لیکن مرتسم نے بات جاری رکھی۔ آپ نے اپنی بیٹی سے بے حد محبت کی ہے، اور اس محبت کی سب سے بڑی مثال میں خود ہوں۔ اگر آپ یہ سب نہیں کرتی تو آج مناہل یہاں میرے ساتھ نہ ہوتی۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے اندر کی ساری ضد، ساری شکایت سب پگھلنے لگا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور روتے ہوئے زینت بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ امی، اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا۔ زینت بیگم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے پتہ ہے میری بچی، میں نے طریقہ غلط چنا مگر نیت غلط نہیں تھی۔ لاؤنج میں کھڑے مرتسم نے دونوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان سا گیا تھا۔ صبح کی روشنی اب پورے گھر میں پھیل چکی تھی اور اس روشنی کے ساتھ رشتوں کی کچھ الجھنیں بھی سلجھنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کو امر اپنے باپ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک لمحے کو مناہل کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہی گھر، وہی دیواریں، وہی خاموشی جس میں اس کی ساری پرورش، ساری ضدیں اور سارے ڈر سمٹے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سامنے ہی ندیم صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں اخبار مگر نظر دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ مناہل کو دیکھتے وہ جھٹکے سے کھڑے ہو گئے، چہرہ سرخ، ماتھے پر بل۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ بولنے والے تھے کہ مرتسم ایک قدم آگے بڑھا۔ السلام علیکم انکل۔ اس کی آواز میں احترام تھا، کوئی بناوٹ نہیں۔ میں مرتسم ہوں۔ ندیم صاحب نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے سب پتہ ہے، زیادہ رسمی بننے کی ضرورت نہیں۔ مرتسم نے سانس لے کر بات جاری رکھی۔ آپ کی سابقہ بیوی نے ہی مجھ سے مناہل کا نکاح کروایا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ناراض ہوں گے، شاید اس لیے بھی کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہ سب ہوا۔ ندیم صاحب نے تلخی سے کہا، ناراض؟ یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ مرتسم نے نظریں نہیں چرائیں۔ میں صفائی دینے نہیں آیا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مناہل کو خوش رکھوں گا۔ میرے پاس پیسہ بھی ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے وقت اور محبت بھی ہے۔ ندیم صاحب ہنکارا بھر کر ہنسے۔ پیسہ؟ تم سمجھتے ہو میں نے اس کی شادی پیسے کے لیے طے کی تھی؟ نہیں انکل، مرتسم فوراً بولا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ سب خوف میں کیا تھا۔ آپ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے، اسی لیے اسے محفوظ دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ زینت بیگم کو پسند نہیں کرتے اور ان کے فیصلوں پر بھی آپ کو اعتراض ہے، مگر مناہل آپ کی کمزوری ہے۔ ندیم صاحب کا چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ تمہیں یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ زینت نے؟ نہیں، مرتسم نے آہستہ سے کہا، یہ مجھے آپ کی بیٹی نے سکھایا ہے۔ ندیم صاحب نے غصے سے کہا، اچھا بنے کا ڈرامہ مت کرو، زینت نے تمہیں بھر کر بھیجا ہے یہاں۔ مرتسم کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ آپ میرے باپ جیسے ہیں، زینت آنٹی میری ماں جیسی ہو سکتی ہیں، مگر میری پہلی ذمہ داری میری بیوی ہے، اور میری بیوی آپ کے پاس پلی بڑی ہے۔ آپ نے اس کی تربیت کی اور میں دل سے کہتا ہوں، میں اس تربیت سے مطمئن ہوں۔ یہ کہتے ہیں اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مناہل کو معاف کر دیں، ہمیں قبول کر لیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ ندیم صاحب نے نظر اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ مناہل سر جھکائے کھڑی تھی، آنسو مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کمرے میں چند لمحے ایسے گزرے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر ندیم صاحب نے آگے بڑھ کر مناہل کو بازوؤں سے پکڑا۔ ادھر دیکھو۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ مناہل نے رستی پلکوں کے ساتھ سر اٹھایا۔
اگلے لمحے وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ بابا مجھے معاف کر دے۔ ندیم صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ میں نے تمہیں بچانے کے چکر میں تمہیں ڈرا دیا۔ وہ دھیرے سے بولے، شاید میں بھی غلط تھا۔ انہوں نے معتصم کی طرف دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اسے بھی گلے لگا لیا۔ یاد رکھنا، وہ سخت لہجے میں بولے، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ مجھے کبھی احساس نہ ہو کہ جس کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا۔ معتصم نے مضبوطی سے کہا، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ منال نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو دل پر جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہوگی، مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ باپ کی دعا، شوہر کا ساتھ اور ایک سبق جو ہمیشہ یاد رہے گا، خاموشی۔ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مگر محبت اکثر بن جاتی ہے۔